الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأرباع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 22واں پارہ سورہ احزاب کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے آپ کے سامنے تلاوت کیا. فرمایا اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اے نبی ہم نے آپ کو انا ارسلناک ہم نے آپ کو شاہد مبشر نذیر داعیا الی اللہ باذنہ دعوت دینے والا وسراجا منیرا اور روشنی والا سورج بنا کے بھیجا ہے. شاہد مبشر خوشخبری دینے والا نذیر لوگوں کو برے اعمال جو کریں گے ان کو ان پر ڈرانے والا وداعیا الی اللہ باذنہ چوتھی صفت ہے دعوت الی اللہ دینا وسراجا منیرا اور روشنی ظاہری باطنی روشنی آپ سے ملتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے کہ لوگوں کو اچھے اخلاق بتاؤں سکھلاؤں ہدایت دوں برائیوں سے روکوں اس لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور اوصاف یہ انسان ان کو شمار نہیں کر سکتا نہ بیان کر سکتا ہے. چند ایک باتیں بعض دفعہ ربیع الاول کی مناسبت سے یا بعض دفعہ معراج کے لحاظ سے یا بعض دفعہ کسی اور موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب سے متعلق کی جاتی ہیں. مقصد ان کا یہی ہوتا ہے تاکہ ایمان والا سمجھے کہ میرا پیغمبر اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا محبوب ہے اور کتنے اوصاف خوبیاں کتنے کمالات سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکہ امتی کو احساس ہو جائے کہ میں نے جس ہستی کے اوپر ایمان لایا ہے میرے لیے قابل فخر ہے باعث شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ایمان والوں میں شمار کیا اور آخری امت میں سے شمار کیا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری امت کی
خوبیاں بیان کی آخری امت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، اور وہ چونکہ کلیم تھے، اللہ تعالیٰ سے ان کی بات چیت ہوتی رہتی تھی کہ میں اپنے آخری پیغمبر کو ایسی امت عطا کروں گا کہ جو ان خوبیوں کی حامل ہوگی، اور اگر شریعت کے نہیں سابقہ لوگوں کے عمل کے لحاظ سے 10ویں حصے پر بھی عمل کر دیا تو جنت الفردوس عطا کروں گا۔ یعنی نبی کی صحبت والے لوگ جو حضرات صحابہ ہیں رضی اللہ عنہ، انہوں نے جتنا عمل کیا شریعت پر، اس پیغمبر کی جو بعد کی امت آئے گی صحابہ کے عمل میں سے 10ویں حصے پر بھی عمل کیا تو جنت دوں گا۔ اتنی فضیلت اس امت کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس امت سے کوئی غلطی بھی ہو گئی، کوئی گناہ بھی ہوا آخری امت سے، تو وہ صدق کے دل سے جب ہم سے توبہ کریں گے، اپنے اللہ سے معافی چاہیں گے، تو میں ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اسی طرح اور بھی باتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، یہ امت مجھے عطا فرما دے جس کی اتنی فضیلت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ امت میں اپنے حبیب آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کی کہ وہ امام الانبیاء ہوں گے، وہ خاتم النبیین ہوں گے، وہ سید کونین ہوں گے، والثقلین۔ سید کونین کا مطلب ہے دنیا آخرت، ثقلین کا مطلب ہے جن و انس۔ سب کے لیے میں ان کو پیغمبر بنا کے بھیجوں گا، اور ان کو جب پیغمبر بنا کے بھیجوں گا تو اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، بس وہی قیامت تک کے لیے پیغمبر ہوں گے، اور ان کو میں اپنا محبوب حبیب ہونے کے لقب سے نوازوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ اے اللہ، اپنے اس آخری حبیب کی امت میں سے مجھے بھی بنا دے، حالانکہ وہ جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں، جس بات کا ذکر کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے ایمان کا عہد لیا، جس کا ذکر 3 پارے کے آخری رکوع میں ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ جتنے اللہ نے انبیاء بھیجنے تھے سب کے ارواح مقدسہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ تم کو اپنے دور میں پیغمبر بنا کے بھیجوں گا، اور یہ میرا آخری پیغمبر ہوگا۔ تم آج عالم ارواح میں میرے اس آخری حبیب پر ایمان کا بھی وعدہ کرو اور نصرت کا بھی وعدہ کرو۔ قالوا اقررنا، سب نے اقرار کیا کہ ہم ایمان بھی لاتے ہیں، اور اپنے دور میں اپنے ماننے والوں کو یہ بتا کے جائیں گے کہ تمہیں اگر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ملے تو ایمان بھی لانا ہے اور نصرت بھی کرنی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور خوبیوں کا احاطہ ناممکن ہے، جس پر میں شیخ سعدی رحمہ اللہ کی بات کر چکا ہوں کہ چوسمت کنت سعدی نا تمام، علیک السلام، اے نبی بس آپ کے اوپر درود و سلام ہو۔ سعدی نا تمام، یہ حادث مخلوق ہے، فانی مخلوق اس اونچی ہستی کی خوبیاں بیان نہیں کر سکتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف عالیہ پہلی کتابوں میں موجود، خود قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور خوبیاں بہت بیان ہوئیں، جس کو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کان خلقہ القرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب وہی ہیں جو قرآن میں اوامر بتائے گئے، اچھی باتیں بتائی گئیں، وہ سب نبی میں موجود ہیں، اور جن باتوں سے منع کیا گیا سب سے وہ دور ہیں۔
یہ اونچے اخلاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت اور ایک شخص کے کامل ہونے کی یہ دلیل ہے کہ امانت و دیانت میں وہ اونچا ہو۔ نبوت سے پہلے تو سب معترف تھے اس چیز کے، اور اپنی امانتیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حجر اسود کو رکھنے کا کام بھی سب متفق ہو گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے مقام پہ رکھیں گے۔ جب انہوں نے بیت اللہ بنایا اور تنازع ہو گیا تھا کہ حجر اسود کون رکھے گا، تو بہت اوصاف اور خوبیاں ہیں، اور اس میں مختلف طبقات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک، آپ کے فرمان مبارک، آپ کا حلیہ مبارک، آپ کی عبادات مبارک، غزوات کے سفر، آپ کے معجزات مبارک، یہ ہر شق جو ہے اونچے اوصاف کی حامل تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک لاٹھی عطا کی تھی، اور اس کو پھر معجزات کی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام من امر ربی مختلف کام اس سے لیتے تھے۔ کبھی اس لاٹھی کے ذریعے سے وہ معجزہ ہی تھا کہ بہتے ہوئے دریا کو مارتے تو امر ربی وہ رک جاتے، راستے دے دیتا تھا، اور کبھی وہی لاٹھی وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَاضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ قوم نے پانی طلب کیا، پانی نہیں تھا میدان تیہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی پتھر کے اوپر آپ لاٹھی ماریں، تو پتھر پر لاٹھی ماری، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، لاٹھی مارنے سے اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے، کہ 12 خاندان تھے، کہیں تنازع نہ کرتے رہیں، کیونکہ ابھی انہوں نے مطالبہ کیا تھا جب لاٹھی کے ذریعے سے دریائے نیل نے راستہ دیا تھا تو بنی اسرائیل نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم 12 خاندان ہیں، ہم الگ الگ اپنے راستوں سے گزریں گے، ایک راستے سے ہم نہیں گزریں گے، تو دریا نے 12 راستے دے دیے تھے، 12 راستے الگ الگ بنے، درمیان میں دیواریں پانی کی تھی، اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ 12 تھے خاندان، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے 12 تھے، اسی سے یہ خاندان چلا ہے، جن کی وجہ سے ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل اصل میں اسرائیل جو ہے اس کا معنی ہے عبداللہ، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ تو وہاں 12 کا مطالبہ کیا تھا، لاٹھی ماری تو 12 راستے بنے، یہاں لاٹھی ماری تو 12 چشمے جاری ہوئے کہ ہر خاندان اپنے اپنے طور پر وہ کرتا رہے، پانی اس چشمے سے اپنے چشمے سے بھرتا رہے، تنازع جھگڑا نہ کریں۔ بہرحال اس لاٹھی نے کئی کام کیے اور مختلف، یعنی ازداد، کہ ادھر پانی خشک کیا، ادھر پانی جاری کیا وغیرہ، لیکن لاٹھی کی محتاجی تو تھی نا، لاٹھی مارنی تھی، اللہ نے عطا کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں اللہ نے یہ خوبیاں اور صلاحیتیں رکھ دی تھی۔ غزوہ بنو مستلق، جس کو ذات الرقاع کہتے ہیں، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم چل چل کے تھک تو جاتا ہی ہے بندہ، چل چل کے ہمارے جوتے بھی ٹوٹ گئے تھے، اور پھر پاؤں زخمی ہو گئے، ننگا چل چل کے، پتھریلی زمین ہے آپ نے دیکھی ہوئی، تو ہم نے پھر کپڑے باندھے تھے اپنے پاؤں پر، اسی لیے پھر وہ غزوہ اسی نام سے مشہور ہو گیا، ٹاکیوں والا غزوہ، ذات الرقاع۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وضو بنانا ہے، جابر ساتھیوں سے پانی پتہ کرو۔ تو یہ کہتے ہیں میں قافلے والے کے پاس گیا، اور 400 حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ مال مویشی جیسے ضرورت کے لحاظ سے سواریاں ساتھ ہوتی تھی وہ بھی ہیں، میں سب صحابہ کے پاس گیا کہ سرکار پانی طلب فرما رہے ہیں، کسی کے پاس پانی ہے تو دے دو۔ سب نے یہی کہا ہے کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے، پانی بالکل ختم ہے اور پانی کی ضرورت ہے۔
مویشیاں بھی پیاسی ہیں اور ہمیں خود بھی ضرورت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں۔ حضرت جابر نے عرض کیا اللہ کے رسول کسی کے پاس پانی نہیں ہے اور سب کو پانی کی ضرورت بھی ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ ذرا خیال سے بات سمجھنی ہے، آپ نے فرمایا جابر جاؤ فلانے انصاری صحابی کے پاس، نام لیا اس کا، فلانے انصاری صحابی کے پاس جاؤ، وہ اکثر میرے لیے پانی اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے پینے کے لیے، اس سے پوچھو۔ چنانچہ یہ گئے، اس شخص کو جب حضرت جابر نے یوں بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صحابی میرے لیے پانی پینے کا رکھتا ہوتا ہے، اس سے پوچھو کہ پانی ہے کہ نہیں۔ پھر انہوں نے بتا دیا کہ جی میرے پاس تھوڑا سا پانی ہے، اور وہ مشکیزہ لے کے آ گیا۔ میں بات آگے کرتا ہوں، یہاں پر ایک تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اپنے استاد کے لیے کوئی چیز الگ رکھی جائے، اپنے قائد یا لیڈر کے لیے کوئی الگ چیز رکھی جائے تاکہ وقت ضرورت اس کو دے دی جائے گی، یہ سنت سے ثابت ہے۔ اسلام کو لوگوں نے اپنی خواہش کے مطابق سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اسلام کو اسلامی روح سے سمجھنا چاہیے۔ اسلام کی برابری وہ معاشرتی حقوق کے لحاظ سے ہے کہ اگر غریب نے قتل کیا یا امیر نے قتل کیا، دونوں کو سزا ہوگی۔ وقت کے بادشاہ نے چوری کی یا غریب نے چوری کی، دونوں عدالت میں پیش ہوں گے۔ یہ نظام عدل ہے، یہ معاشرتی نظام سے نظام عدل ہے۔ رہی بات اپنے استاد کا احترام اور اس کے لیے کوئی چیز الگ رکھ لینا کہ جب اس کو ضرورت ہو تو پیش کی جائے گی۔ اور سنیے بات، دیر غرس مدینہ طیبہ میں ایک کنواں ہے، اب بھی ہے، بہت گہرا ہے، اسی وجہ سے اس کا پانی ٹھنڈا اور میٹھا ہوتا ہے، اس کی گہرائی ہے، کی برکت ہے، جو بھی بات ہے۔ اس کا آسان پتہ یہ ہے کہ عوالی مدینہ میں جہاں پاکستانی سکول ہے، بچے جو پڑھتے ہیں پاکستانی نصاب کے مطابق وہاں تعلیم ہے سکول کی، اس سکول کے بالکل باہر ہے، لوہے کی جالی لگی ہوئی ہے، انتہائی گہرا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز میں کوئی خاص تکلف نہیں تھا۔ تکلف نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اعلیٰ لباس استعمال نہیں کیا، یہ یاد رکھنا۔ تکلف نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اعلیٰ کھانا استعمال نہیں کیا، کھانا تناول نہیں فرمایا۔ تکلف نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اعلیٰ خوشبو استعمال نہیں کی ہے۔ تکلف نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا ذوق کوئی نہیں تھا۔ تکلف کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو تکلف نہیں تھا کہ خواہ مخواہ آپ جو ہے ایک چیز کے لیے وہ ایک پورا پروگرام بنا دیں اور پوری مشینری کو مصیبت میں ڈال دیں کہ مجھے تو بھنڈیاں کھانی ہیں، بھلے سوات میں بیٹھے ہیں، لاؤ، لاہور سے آتی ہیں تو تب بھی لاؤ، کہ مجھے تو نہاری کھانی ہے، ادھر نہیں بھی تو تب بھی لاؤ جدھر سے بھی آتی ہے۔ امریکہ میں جا کے ہمارے بادشاہ جب وہ کرتے ہیں دعوت، اور وہ بھی کس کی، میں کیا نام لوں، تو جی بٹیرے پاکستان کے بہت اعلیٰ ہوتے ہیں، یہاں سے جہازوں سے بٹیرے لے گئے، اور جس کے لیے دعوت تھی اس نے بٹیرے کو دیکھا تک نہیں ہے۔ تکلف اور چیز ہوتی ہے اور معیار اور ذوق اور چیز ہوتی ہے، دونوں میں فرق سمجھنا ہے۔ خودی اور چیز ہوتی ہے، تکبر اور چیز ہوتا ہے۔ جی آپ نے اعلیٰ کھانے بھی تناول فرمائے، اعلیٰ لباس بھی زیب تن فرمایا، کہ جو ایک جبہ آپ کا ہزاروں درہم کا تھا، جب جمعہ کا یا عید کا اجتماع ہوتا یا باہر سے کوئی مہمان ملنے کے لیے آتے تو اس کو زیب تن کیا جاتا تھا۔ تکلف نہ ہونا اور چیز ہے جو سمجھانا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر کے لوگ جب ملنے آنا چاہتے تو یوں ہی ملنے کے لیے نہیں تھی بات کہ جیسے آئیں اور بس جس طرح ہیں۔ جیسے ایک دو واقعہ ایسے ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ملنا ہوتا تھا، یا ایک اور صحابی تھے،
آداب پہلے سیکھیں، پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے جائیں۔ اب یہ تکلف نہیں، یہ آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ اور پھر ریاض الجنہ میں ایک خاص ستون بنایا گیا جس کا نام ہے استوانہ وفود، وفد کی جمع استوانہ وفود، اب بھی ہے ریاض الجنہ میں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ریاض الجنہ کے استوانہ وفود کے ساتھ تشریف فرما ہوتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر کے جو مہمان آئے ہیں ان کی ملاقات کا ٹائم ہو گیا ہے، وہ اب مل سکتے ہیں۔ ایک انتظامی بات ہے۔ تو بات کر رہا ہوں کہ استاد کے لیے یوں چیز علیحدہ رکھنا یہ احترام میں سے ہے۔ ادھر ہی فتوے لگ جاتے ہیں جناب، اس طرح اور اس طرح اور اس طرح، سمجھنے کی بات ہے اور فتووں کو اپنے پاس رکھنا چاہیے، اس سے کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ادبی ہو جائے اور کچھ سب کچھ ہی نہ لٹ جائے۔ بیر غرض کی بات کر رہا ہوں، بہت ٹھنڈا اور میٹھا پانی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز میں کوئی خاص تکلف نہیں تھا جو ابھی تفصیل کر چکا ہوں، لیکن بیر غرض کا پانی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک دفعہ ایک صحابی نے لایا، فرمایا اس کا پانی تو بہت اچھا ہے، بڑا میٹھا ہے، الحمدللہ الذی سقانی برحمتہ مان عذبا فراتا ولم یجعل لہ بذنوبنا ملحا اجاجا۔ اس ذات کی تعریف جس نے ہمیں میٹھا پانی پلایا کہ ایک امت کے وغیرہ کے اعمال کے لحاظ سے پانی کو اللہ نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ میٹھا رکھا، کڑوا نہیں کیا ہے۔ آپ ذرا سمجھیے مزاج شناس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرات صحابہ اپنے سرکار کے مزاج کو پہچانتے تھے، ذوق مزاج۔ آپ نے تعریف فرمائی کہ پانی اس کنویں کا بڑا میٹھا ہے، بڑا اچھا ہے اور ٹھنڈا پانی مجھے پسند ہے، ماشاءاللہ یہ پانی بہت اچھا ہے۔ اس صحابی نے پوری زندگی بیر غرض کا پانی لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا کہ میرے پیغمبر کو یہ پانی پسند ہے، تعریف کی ہے، اور آپ نے جب پینا آپ نے خوش ہونا۔ فرمایا ٹھنڈا پانی پیو نا، گرمیوں میں خصوصاً جب ٹھنڈا پانی پیو تو الحمدللہ دل سے نکلتی ہے، وہ پیاس صحیح بجھتی ہے نا، دل سے ٹھنڈا پانی جب پیو تو الحمدللہ۔ یہ اب اس پر فتوے لگانے شروع کر دیے جائیں، یہ اور بات ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ادب تھا اور مزاج شناس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مزاج شناس رسول۔ یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں حضرت، بہت کم لوگ ہوتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اور ایسے عقل مندوں کے ساتھ آپ کا واسطہ بھی پڑتا رہتا ہوگا۔ جب افسر مصروف ہو نا زیادہ کام میں تو اس وقت نائب قاصد کو اس وقت یاد آتی ہے بات کہ حضرت وہ فلانا کام بھی ہے، کہ جب وہ صاحب خوب مصروف ہوتا ہے، ذرا توجہ ادھر ادھر بھی کرنے کے وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ میں کام ضائع کروں، تو اس وقت نائب قاصد بھی اس کو دوسرا کام بتاتا ہے۔ یہ مزاج شناسی ہے بھائی، جب فارغ ہو تو تب بات بتائی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا تکلف بتاؤں، وہ ہے آپ کا نعل مبارک کا، آپ کا جوتا مبارک خالص چمڑے کا ہوتا تھا اور ایک خاص موچی تھا بنانے والا، اور اس میں کیل استعمال نہیں کیا جاتا تھا، صرف سلائی، کیونکہ پر بچھاتے ہیں فرشتے۔ جب نبی چلتے ہیں نبی کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، تکلیف نہ ہو۔ اور مزید یہ کہ دنیا کہتی ہے نا کہ فلانی انگلی خراب ہو گئی، کہ اس کے اندر کچھ سفیدہ سا جمع ہو جاتا ہے پاؤں کی انگلیوں میں نا، اس طرح وہ جوتا بنا ہوا اس طرح ہے کہ انگلیاں یوں کھلی رہتی ہیں، اس میں ایک انگوٹھے کے اندر ایک اس نتھ نے جانا ہے اور ایک چھوٹی انگلی کے اندر جانا ہے اس کو، اور انگلیاں کھلی رہتی ہیں۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، جابر جاؤ اس صحابی کے پاس، انصاری صحابی کے پاس جو میرے لیے پانی اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے، جب مجھے پیاس لگتی ہے تو وہ پانی دیتا ہے، اس سے پوچھو کہ پانی ہے۔ چنانچہ وہ پانی لے کے آ گئے، حضرت تھوڑا سا پانی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ فرمایا پیالہ لاؤ، تو بتایا گیا ایک چمڑے کا پیالہ بڑا سا لایا گیا، چمڑے کا پیالہ۔ دنیا آج کہتی ہے کہ بڑی ترقی کر دی ہے جناب، کیا ترقی کی ہے؟ پلاسٹک کے برتن بناتے گئے، اب بتاتے جا رہے ہیں
پلاسٹک کے برتن سے بچو، ان کو گرم کرنے سے بچو، اس سے کینسر پھیل رہا ہے، اس سے فلانی یہ ترقی ہے دنیا کی۔ پہلے نہیں سوچا تھا، تمہاری سائنس کدھر ہے؟ جب ان بڑی بڑی فیکٹریاں لگا دی اور یہ برتن بناتے گئے تو اس وقت نہیں سوچ تھی۔ اب جب سب کچھ بن گیا، سب نے خرید لیے، اب فیکٹریاں کچھ اور بنانا شروع کر رہی ہیں تو ان میں کینسر پھیلتی ہے۔ آپ دیکھیں سب سے عمدہ برتن وہ مٹی کے برتن یا چمڑے کے برتن ہوتے ہیں کہ جس میں ہر وقت ہی قدرتی طور پر وہ ایسے جراثیم کہوں یا کیا کہوں کہ وہ چیزیں کار فرما ہوتی ہیں جو انسان کی صحت کے لیے مفید ہیں۔ ایک پیالہ لایا گیا بڑا سا، جو چمڑے کا پیالہ تھا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ مبارک اس پیالے کے اندر یوں رکھا، پیالہ خشک ہے۔ اس صحابی کو کہا کہ آپ نے بتایا مشکیزے کے اندر تھوڑا سا پانی ہے، میرے ہاتھ کے اوپر ڈالو، میرے ہاتھ کے اوپر ڈالو۔ چنانچہ اس انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مشکیزے کو الٹا اور ہاتھ کے اوپر جب ڈالا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا ہمارے پیغمبر کے 5 انگلیوں سے پانی تیزی کے ساتھ جاری ہو گیا اور پانی جاری رہا، پیالہ بھر گیا۔ آپ نے فرمایا سب ساتھیوں کو بتاؤ پانی پئیں، اپنی ضروریات پوری کریں۔ اس پیالے سے، وہ بڑا پیالہ تھا، اس میں سے پانی لیتے جائیں، پانی لیتے جائیں۔ اور پھر جب 400 حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوے میں تھے، جب ساروں نے پی لیا پھر فرمایا مویشیوں کے لیے لے جاؤ۔ عرض کیا حضور مویشیوں نے بھی پانی پی لیا؟ کہا اپنے برتنوں کو بھر لو، جتنے جس کے پاس برتن ہیں وہ بھرو، اپنی ضروریات پوری کرو۔ اور یہ سب نے ضروریات پوری کی، وہ پیالہ بھرا کا بھرا ہی رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان خوبیوں سے نوازا تھا اور یہ حضرات دیکھ رہے تھے اور اپنے ایمانوں میں اضافہ کر رہے تھے۔ ایمان والے کا معجزہ دیکھ کر ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو ایمان نہ لانا چاہے تو اس کو تو شق کمر بھی اثر نہیں کر سکا۔ جب آپ کے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تو وہ کہنے لگے، مکہ والے پہلے خود ہی یہی مطالبہ کیا تھا، پھر کہنے لگے کہ نہیں ہمیں ایسا نظر آیا ہے، ہوا نہیں ہے حقیقت میں، ہمیں ایسا نظر آیا، چلو کوئی بات نہیں، ہمارا ایک قافلہ گیا ہوا ہے جو اب واپس آ رہا ہوگا، شام گیا ہوا تھا قافلہ، وہ واپس آ رہا ہوگا، یہ تو رات کو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو ساری دنیا نے دیکھے ہوں گے۔ مشرکین مکہ کہتے ہیں ساری دنیا نے دیکھے ہوں گے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے یہ رات کا حصہ اور وہ ہلال والی جگہ میں وہ چاند کے ٹکڑے آئے، وہ قافلہ جب آ جائے گا اس سے پوچھیں گے۔ مشرکین کہتے ہیں قافلہ آ گیا، پہلے الگ الگ سے اس سے پوچھتے ہیں ان سے، کیا آپ لوگوں نے کسی رات کو یوں دیکھا تھا کہ چاند کے یوں 2 ٹکڑے ہو گئے؟ انہوں نے کہا بھائی ہم بھی بہت حیران ہوئے اور ہم نے دیکھا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک اس سمت میں چلا گیا ٹکڑا، ایک اس سمت میں چلا گیا، ہم بڑے حیران ہو گئے۔ کہنے لگے خاموش خاموش، آگے بار بات نہ کرنا، ادھر ہی رکھنا۔ انہوں نے تو یہ سمجھا تھا کہ یہ کہیں گے۔ قرآن کہتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا هَذَا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ٹوٹ گیا چاند، اور کچھ ٹکڑے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں آئے، جو صفا پہاڑی کے قریب ہلال نامی جگہ ہے، وہاں پر مسجد ہلال بھی بنائی گئی۔ جن کے نصیب میں تھا ان کے ایمانوں میں اضافہ ہوا۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ معجزہ جو خرق عادت چیز ہوتی ہے، عام آدمی وہ نہیں دکھا سکتا۔ وہ پیغمبر یا اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، ولی اللہ، کہ انہوں نے سب کچھ ہی اللہ کے لیے وقف کیا ہوتا ہے نا، سب کچھ ہی۔ تو پھر حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، لو اقسم علی اللہ لابرہ، لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ میرے نیک بندے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
میرے نیک بندے میرے بارے میں قسم اٹھا لیں کہ اللہ کی قسم ہمارا رب یہ کرے گا، تو میں اپنے بندے کو ہانس نہیں ہوتے وہ کر دیتا ہوں، میں اپنے بندے کو ہانس نہیں ہونے دیتا، وہ کر دیتا ہوں۔ اور میں ہمیشہ بات کرتا رہتا ہوں، جس دن اللہ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے ہوں گے ہدایت ہو جائے گی۔ ہمارا کام تو اقبال ہے بانگے درا، اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، ایک آواز لگانی ہے نا جی۔ جب اللہ تعالیٰ دل کی کھڑکیاں کھول دے ہدایت ہو جائے۔ سود بہت بری چیز ہے، اس کی بات کرتا رہتا ہوں، اور قرآن نے کیا کہا؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو تو بچو، سود کے لین دین اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ سن لو۔ بحرب من اللہ و رسولی، یہ بات ہے اور بہت بڑی بات ہے یہ، اور یوں خاموشی سے گزر جانا اور حکومتی سطح پر سود کے نظام کو ختم کرنا، یہ میرے بس کی آپ کے بس کی بات نہیں، حکمرانوں کے بس کی بات ہے۔ اور اگلی بات جو اصل موضوع سے متعلق بتانا چاہتا ہوں، فرمایا حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حدیث قدسی، من آذى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو شخص میرے کسی ولی کو تکلیف دیتا ہے، حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے من آذى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ سنو لوگو، جو میرے ولی کو تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرا اس تکلیف پہنچانے والے کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ جیسے اعلان جنگ سود کے لین دین کرنے والے کے ساتھ، ایسے ہی اعلان جنگ اس شخص کے ساتھ بھی ہے کہ جو میرے دوست، اللہ کا دوست کون سا ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی؟ دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے نا۔ فرمایا نا کہ لا تسأل عن المرء وتسأل قرینہ، آپ کسی ساتھی کا حال احوال مت پوچھ، اس کے دوست کا پوچھ۔ ہر ساتھی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، جس کے ساتھ دوستی ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ ہی اس کے تمام نظام متعلق ہوتے ہیں، تمام نظام متعلق ہوتے ہیں۔ نبی ایک بات ساتھی ماشاءاللہ جب ان کو سنت رسول کی توفیق ہوتی ہے تو آ کے پوچھتے ہیں حضرت سنت کے مطابق پھر کہاں سے بال لے سکتے ہیں، کتنی رکھنی ہے، ایک ایک چیز پوچھتے ہیں۔ اب آ گئی نا سمجھ، آ گئی بات، آ جاتی ہے ایمان والے کو سمجھ، آ جاتی ہے مرنے سے پہلے سمجھ، لیکن مبارک اس کی ہے جس کو پہلے تھوڑی سمجھ آ جائے۔ آ تو جاتی ہی ہے، اس سے کس کا انحراف ہے؟ ہاں، لوگ ریٹائر ہونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ کیوں جی؟ جب آپ کی داڑھی نہیں ہے تو آپ کو دفتر والے یا حکومت تنخواہ زیادہ دیتی ہے، تو ریٹائر ہونے کے بعد پھر داڑھی رکھیں گے، اور کیا خبر کس کو کتنا اجل لے کے آیا، کب فیصلہ ہو جاتا ہے۔ نبی کی سنت میں سب کچھ دولت ہے، دنیا کی بھی آخرت بھی، یہ سمجھ میں آ جائے تو بات اچھی ہے۔ ایمان والے کو سمجھ آ جاتی ہے، جب تک ذرا سی کوئی بھی اندر رمق ہو نا نور کی، سمجھ آ جاتی ہے، لیکن جس کو جلدی سمجھ آئی کامیاب زیادہ وہ ہو گیا۔ والسابقون الاولون کی تعریف ایسے تھوڑی آئی، والسابقون الاولون۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صحابی نے، جیسے ساتھیوں میں بات ہو جاتی ہے، کوئی بات کر دی اور حضرت ابوبکر صدیق تھوڑے سے ناراض ہو گئے اس سے نا کہ ایسی بات کر دی، پھر راضی بھی ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گئی بات۔ آپ نے تنبیہ فرمائی، اے لوگو تم بعد میں ایمان لائے ہو، مجھے ستا کر بعد میں ایمان لائے ہو۔ ابو بکر تو میرا وہ ساتھی ہے جس نے میری پہلی آواز کے اوپر لبیک کہا اور ایمان لے آیا، ابو بکر کو نہ ستایا کرو۔ والسابقون الاولون، یہ پہلے لوگوں میں ہے جو پہلے سنت میں آئے، پہلے دین میں آئے، نیکی میں ہے نا، وہ مقام اونچا لے گیا ہے۔ ہاں جی، تو بات کر رہا ہوں کہ سب ساتھیوں نے وہ پانی پیا، استعمال کیا وغیرہ، اور سب نے تو معجزہ ایمان والوں کے لیے ایمان کے اضافے کا سبب بنتا ہے۔ ایمان میں قوت آتی ہے، ایمان تو پہلے بھی ہوتا ہے، ایمان پہلے بھی ہوتا ہے۔ ایک ساتھی ہمارے ساتھ تھے، بھوک بڑی سخت لگی، حرم میں دعا کرنے لگا، اللہ بھوک بڑی سخت لگی، تیرے گھر کے سامنے بیٹھے ہیں تو کھجور ہی کھلا دے، اور یوں لگا ہوا ہے۔ واللہ تھوڑی دیر ہوئی اور اتنی کھجور کا جو ہے نا وہ پیکٹ سا فٹ ہمارے آگے گرا،
تو میں نے کہا سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرو، اس میں ایمان میں اضافہ، کہ دعا نقد قبول، وہاں تو ہوتی ہی نقد قبول، ہر جگہ نقد ہوتی ہے، توجہ پوری نہیں ہوتی، وہاں ذرا گئے اس لیے ہوتے ہیں تو جگہ بھی زیادہ بابرکت ہے، لاکھ کا ثواب ہوتا ہے تو اس لیے محسوس بھی ہو جاتا ہے۔ تو معجزہ ولی کے ہاتھ سے بھی صادر ہوتا ہے، خرق عادت ہوتی ہے، اس کو کرامت کہتے ہیں، اور نبی کے ہاتھ سے جو صادر ہوتا ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں، یہ فرق ہے۔ اور معجزے کو جو سلیم الفطرت لوگ معجزے کو دیکھ کے ایمان لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جب آپ بدر پر جا رہے ہیں، بدر پر مشرکین کو پتہ چلا کہ راستے میں ایک ہی کنواں، ایک ہی چشمہ ہے، میں نے وہ دیکھا ہے، کنواں کہیں تو کنواں ہے، چشمہ کہیں تو چشمہ ہے، تھوڑا 15-20 فٹ نیچا ہے، پانی اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن جتنا نکالو اتنا ہوتا رہتا ہے، کام سب کا چلتا ہے۔ انہوں نے اس کے اندر زہر ملا دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ وہاں رکا، اب وہاں موٹر وے نے وہ انٹرچینج بھی دیا ہوا ہے کہ لوگ اکثر وہاں پانی پینے جاتے ہیں، وہ کھلی جگہ ہے، وادی سی ہے، سب لوگ پانی بھر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے زہر ملا دی مشرکین مکہ نے کہ زہر ایسی جگہ سے یہ قافلہ مدینے سے آنے والا گزرے گا، پانی کی ہر کسی کی ضرورت ہے، پانی پیئیں گے، اور جب پانی پیئیں گے تو ان کے نظریے کے مطابق کہ زہر میں موت ہے، حالانکہ موت زہر میں نہیں، امر ربی میں ہے، شفا بھی ان گولیوں میں نہیں، امر ربی میں ہوتی ہے نا جی۔ اور کیسا ایمان کا انسان کو اضافہ محسوس ہوتا ہے، لوگ بتاتے ہیں نا کہ میرا درد جو ہے اس طرح ٹھیک ہوا، فلانی بوٹی میں نے کھائی تو ٹھیک ہو گیا نا جی، اور پھر دوسرے کو وہ بتاتے ہیں، دوسرا کہتا ہے میں مہینے سے کھا رہا ہوں فلانی بوٹی، مجھے تو فائدہ نہیں ہوا، نسبت بوٹی کی طرف چلی گئی نا، نسبت مسبب کی طرف ہونی چاہیے تھی، نسبت بوٹی کی طرف، بوٹی میں شفا نہیں، اس شافی نے شفا دینی ہے، جب چاہے تو اس کو اس بوٹی میں دے دے، اور جب چاہے تو دوسرے مریض جو یہی مریض ہے اس بوٹی کو شفا نہ بنائے۔ تو انہوں نے سمجھا کہ زہر میں موت ہے اور موت آ جائے گی، یہ قافلے والے جب آ رہے ہیں مدینہ سے، اور غزوہ بدر ہے، پہلا غزوہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، بہرحال نبی کا نظام نبی کا ہے، آپ نے ایک صحابی کو فرمایا کہ اے لعاب مبارک اس کنویں کے اندر ڈال دو، آپ نے اپنا لعاب اس کنویں کے اندر ڈلوا دیا، فرمایا جس کا دل چاہتا ہے پانی پیو، جو مریض بھی تھے ان کو بھی شفا ہونے لگی، اس کنویں کا نام ہی بیر شفا بن گیا، اور آج تک لوگ اس کنویں سے پانی پی رہے ہیں۔ جنہوں نے زہر ڈالی تھی، سرکار کو اللہ نے وہ صلاحیت عطا کی، وہ معجزہ ہوتا تو امر ربی ہے، بظاہر نبی کے لعاب مبارک کو اندر ڈالا گیا، وہ زہر جو موت کا پیغام لے کے آتا ہے وہ نبی کے لعاب دہن کی برکت سے شفا کا پیغام لے کے آ گیا، کیونکہ موت ہو جو شفا ہو دینی تو اللہ پاک نے ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایمان والوں کے ایمانوں میں معجزہ دیکھ کر، کرامت دیکھ کر ایمانوں میں اضافہ ہوتا ہے کہ ہمارا نبی اتنا اونچا ہے، اللہ نے اس کو اتنی اونچی صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ اور جو کافر تھے وہ تعویلیں کرنے لگ گئے، تو نہیں جی یہ یوں نہیں ہوتا ہے، کیا پتہ کبھی کبھی چاند بھی ٹوٹتا ہوتا ہو یا یوں ہوتا ہو۔ غزوہ تبوک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں فرمایا تھا کہ کسی کو میری اجازت کے بغیر مدینہ میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، سب چلو، روم اور فارس نے مشورے کر رکھے ہیں کہ مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، اور وہ لاکھوں کی فوج تھی، وہ کہتے تھے ہم مدینہ والوں کو ختم کر دیں گے۔ بہرحال یہ بات ہم کئی دفعہ کر چکے، راستے میں حضرات صحابہ کرام نے درخواست کی، عرض کیا اللہ کے رسول پانی نہیں ہے اور لمبا سفر ہے، اب بھی لمبا سفر ہے، بڑے پیارے موٹر وے بھی بنا دیے گئے، لیکن ان صحراؤں کی وہ خاموشی انسان کو آج بھی یہ آواز دیتی ہے کہ 1400 سال پہلے جب ہستیاں یہاں سے گزری تھی، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں حضرات صحابہ جو ہزاروں کی تعداد میں گزرے تھے، ان پر کیا گزری ہوگی ان یہ خاموش صحراؤں میں، کوئی ایسے درخت بھی نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اسی راستے پر ہی قوم سمود وغیرہ کی بستیاں آتی ہیں جو تبوک جاتا ہے راستہ۔ تو صحابہ نے عرض کیا حضور کہ کوئی پانی نہیں ہے اور ضرورت بہت زیادہ ہے، آپ نے فرمایا تلاش کرو غیرت۔ ایک ڈھوک نظر آئی، ایک مکان سا ایسے جھگی سی نظر آئی،
آپ نے ساتھیوں کہا جا کے پوچھو پانی کتنا ہے۔ وہاں ایک خاتون بیٹھی ہے، اس نے بتایا پیچھے اور بھی محلہ ہے، اس نے بتایا کہ یہاں سے پانی 1 دن کے سفر پر ہے، 1 دن کے سفر پر آگے پانی چشمہ ہے، آ جائے گا۔ اور اس کے پاس پانی کے مشکیزیں 2 تھے، جیسے اس نے ٹائم گزارنا ہے، چند دن بعد پھر جاتی ہوگی پانی لینے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے بتایا کہ حضرت پانی تو 1 دن کی مسافت پر ہے، لیکن اس کے پاس 2 مشکیزیں پانی کے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ، خاتون کو بھی، ہمارا نبی بلا رہا ہے، آخری پیغمبر بلا رہا ہے، اور ساتھ یہ کہو کہ وہ مشکیزیں بھی لے کے آئے۔ عورت نے مشکیزیں لے لیے اور آ گئی۔ آپ نے ان مشکیزوں کو ہاتھ لگایا، یوں ہاتھ لگایا اور فرمایا کہ مشکیزے کا منہ نیچے سے کھول دو۔ مشکیزہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوا ہے، اب تو آپ شہری لوگ ہو گئے ہیں، مشکیزے کدھر دیکھیں گے، فریج فریزر دیکھتے ہوں گے جی۔ وہ مشکیزہ ماشاءاللہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے، اور نیچے سے اس کا منہ کھلوا دیا۔ آپ نے صرف ہاتھ مبارک مشکیزے کے اوپر رکھا اور پھر فرمایا کھول دو۔ ساتھیوں کو کہا اپنی ضروریات پوری کرو، وضو بناؤ، پانی پیو، برتن بھرو، وغیرہ وغیرہ۔ سب نے اپنی ضروریات پوری کی ہیں اور مشکیزہ اسی طرح بھرا رہا۔ فرمایا بند کر دو اور جاؤ۔ چلی گئی۔ اس نے لوگوں کو جا کے کہا، اپنے قبیلے والے جو اس گاؤں والے لوگ تھے، بھائی لوگ کہتے ہیں وہ پیغمبر ہے، یا کوئی کہتے ہیں کہ وہ جادوگر ہے، الیاذ باللہ، یوں ہی جیسے خرق عادت چیز دیکھی جائے۔ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا اور اتنی دیر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ روانہ بھی ہو گیا۔ اس نے جب گاؤں والوں کو بتایا، ایک کو دوسرے کو، یہ خبر تو بجلی کی طرح پھیلی۔ ان کے لیے تو یہ عجیب خبر تھی اور عظیم خبر تھی۔ اکٹھا کیا سب کو لوگوں نے، کیا خبر، پھر سناؤ، تم پھر سناؤ۔ اس نے کہا یہ بات ہے۔ ساروں نے سنی، دوڑے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کے پیچھے۔ صحابہ نے بتایا کہ حضور پیچھے سے لوگ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا رک جاؤ، کوئی پوچھنے آ رہے ہوں کہ کوئی بات ہوگی۔ رک گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ لوگ آ گئے کہ حضور ہمیں اس عورت نے واقعہ سنایا کہ آپ کے دست اقدس سے مشکیزے سے پانی نکلتا رہا۔ سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضرورت پوری کی، مشکیزے میں پانی کم نہیں ہوا۔ بس ہم یہ سمجھ گئے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، ہم ایمان لانے کے لیے آ چکے ہیں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیات ہیں، یہ خصوصیات ہیں۔ ادھر پیغمبر کو تو لاٹھی دی گئی اور ادھر ہاتھ مبارک سے ہی سارا کام چل رہا ہے۔ زہر ہے امام الانبیاء، خاتم النبیین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر خلیل ہیں، پیغمبر ہیں، بہت اونچا مقام ہے، آپ کے شجرہ نسب سے انبیاء علیہ السلام ہے۔ اور دعا کیا کرتے ہیں؟ رب لا تخزنی یوم یبعثون، رب لا تخزنی یوم یبعثون، یوم لا ينفع مال ولا بنون، یوم لا ينفع مال ولا بنون۔ اے میرے رب، تیرا خلیل بھیگ مانگ رہا ہے، تیرے خلیل نے دامن پھیلایا ہوا ہے، اور دعا یہ ہے میرے رب تیرے خلیل کی کہ میدان حشر میں مجھے ذلیل نہ کرنا۔ رب لا تخزنی یوم یبعثون، میدان حشر میں حساب و کتاب کے وقت میرے رب اپنے خلیل کو رسوا نہ کرنا، جس دن مال کام نہیں آئے گا، جس دن مال کام نہیں آئے گا، وڈیرا پن چودراہٹ کام نہیں آئے گی، وزارت اور اونچے اونچے عہدے بھی کام نہیں آئیں گے، سب چھوڑ جائیں گے۔ اے میرے رب اس دن کی رسوائی سے اپنے خلیل کو بچانا۔ اور یہاں تو رب العالمین سے خلیل مانگ رہا ہے، اور ادھر جاؤ سورہ حدید میں فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، ہم اپنے محبوب کو میدان حشر میں رسوا نہیں کریں گے۔ ادھر اللہ کا خلیل مانگ رہا ہے، اے رب العالمین میدان
میدان حشر کی رسوائی سے بچانا، اور ادھر اللہ اپنے امام الانبیاء کو یہ عطا کر رہا ہے، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم۔ میں اپنے محبوب آخری پیغمبر کو میدان حشر میں اللہ فرماتے ہیں رسوا بھی نہیں کروں گا، صرف اپنے محبوب کو ہی نہیں نوازوں گا، میرے محبوب پر جنہوں نے ایمان لایا اور ان کی سنتوں کے ساتھ جنہوں نے محبت کی، ایمان والوں کو بھی رسوا نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔